آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں مفتی صاحب سے، آپ کے اجتماع میں آنے سے، پنڈال میں آنے سے محسوس ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی جانب سے مفتی صاحب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اور اگر ہم روز کے کھانے سے لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ بہت ہی ادب و احترام سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اس جمع غفیر کو، تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقرب في أهله الخبث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیغام جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، گھروں میں پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کی جو صورتحال تھی آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، دنیا کی جتنی بھی خرابیاں تھیں، دنیا کی جتنی برائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری اس روئے زمین پر پائی جاتی تھی۔ کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا پاپ اس روئے زمین پر نہیں تھا جو نہ کیا جا رہا۔ گویا کہ زمین گناہوں کا گہوارہ بن چکی تھی، پاپ اور جرموں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اس پاپ بھری دنیا سے پاپوں کو پاک کیا. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیا ہے. اس روئے زمین پر جو بڑے بڑے گناہ ہو رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک گناہ کو اس دنیا سے ختم فرمایا ہے. اور آپ کی صرف 23 سالہ محنت کا نتیجہ یہ ہوا جو معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا اور جو قوم گناہوں کی آگ میں جل رہی تھی وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ، دنیا کی سب سے صالح، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو گئی. یہی مکہ جہاں دنیا کے سارے گناہ کیے جا رہے تھے آج مکہ معظمہ بن گیا. وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا مدینہ طیبہ بن گیا. اور وہ قوم جو سارے گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی وہ صحابہ کرام بن گئے. اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ ایک انتہائی پاکیزہ اور صالح معاشرہ اس امت کو دیا. حضور کے آنے سے پہلے سارے گناہ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، سود کھایا جا رہا ہے، سارے گناہ اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں تو لوگوں کے تصور سے، لوگوں کے ذہنوں سے جھوٹ کا تصور ختم ہو گیا ہے. لوگوں کے دماغوں سے غیبت کرنے کا تصور ختم ہو گیا ہے. حرام کھانا کیا بات ہوتا ہے لوگ اسے بھول گئے ہیں. دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے. ایک انتہائی پاکیزہ اور صالح معاشرہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. ایک زمانے تک امت اس معاشرے پہ عمل کرتی رہی لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی سارے گناہ، پھر وہی ساری برائیاں، پھر وہی ساری کمیاں جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس معاشرے میں تھی وہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ معاشرے میں دوبارہ پیدا ہو گئی. اور آج جو 1447 ہجری 2026 میں ہم چل رہے ہیں اپنے زمانے کے اگر معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو شاید کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیا جا رہا ہے اور آج نہیں کیا جا رہا ہے. سارے گناہ جو زمانے جاہلیت میں ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہے تھے، وہ سارے گناہ، وہ ساری خرابیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری کمیاں، وہ سارے جرم، وہ سارے پاپ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ شراب ہمارے یہاں پی جاتی ہے، چوریاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، قتل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، سود ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے. کون سا ایسا جرم ہے میرے دوستو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں آنے سے پہلے ہو رہا تھا اور آج نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ گناہوں کا پالودہ بن چکا ہے. ہمارے معاشرے میں گناہ بہت عام ہو چکے ہیں. سارے گناہوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بھئی خاموش بیٹھ جاؤ. اے بھائی خاموش بیٹھ جاؤ. بولنے والے واسا کی بولا جاتا ہے. آپ تو آئے شور بچانا شروع کر دیا. کون آدمی کیسے بول رہا معلوم ہے آپ کو؟ بہرحال میرے دوستو بیان کرنا بہترین بیان ہو رہا ہے قرآن حدیث کے حوالے سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ ساری کمیاں، وہ ساری برائیاں دوبارہ آ گئی ہیں. ساری برائیوں کو تو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بس ایک ایسی برائی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس سے نہ تو پڑھے لکھے لوگ محفوظ ہیں، نہ ان پڑھ لوگ محفوظ ہیں، نہ جوان محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں.
نہ مرد محفوظ ہے نہ عورتیں محفوظ ہیں. گویا کہ پورا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، جوان لوگ، بوڑھے لوگ، مرد لوگ، عورتیں، سارے کے سارے اس گناہ میں ملوث ہیں. اور وہ گناہ ہے میرے دوستو بے حیائی کا گناہ. بے حیائی کا گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، وہ بھی بے حیائی سے پاک نہیں ہیں. جو بغیر پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. جو نوجوان ہیں وہ بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. جو مرد ہیں وہ بھی بے حیا بنے ہوئے ہیں. اور جو عورتیں ہیں ان کے اندر سے بھی حیا ختم ہو چکی ہے. ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا، اگر ہمارے گھر کا کوئی نوجوان فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہال میں یا ٹاکیز میں جاتا تھا تو رات کے وقت میں خاموشی سے جاتا تھا، اپنے دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھولتا تھا. اور جب فلم دیکھ کر کے واپس آتا تھا تو دل میں باپ کا خوف ہوتا تھا، بھائی کا ڈر ہوتا تھا، ماں کا خوف ہوتا تھا. کبھی کبھار تو دیوار چھلانگ کر کے گھر میں آتا تھا، دروازے کی کنڈی نہیں کھولتا تھا، کہیں باپ کو پتہ نہ چل جائے، کہیں بھائی کو خبر نہ لگ جائے. اتنے احتیاط کے ساتھ میں اگر فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو بڑے احتیاط سے جا رہا ہے اور بڑے احتیاط سے باہر آ رہا ہے. ایک زمانہ یہ بہت دور نہیں گزرا ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اگر ہمارے گھر کا کوئی بگڑا ہوا لڑکا فلم دیکھنے جا رہا ہے، اس کے دل میں باپ کا ڈر ہے، ماں کا ڈر ہے، بھائی کا ڈر ہے. اس کو یہ خوف ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہماری خیریت نہیں. آج زمانہ کیا ہو گیا ہے، جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ایک ہی کمرے کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر باپ کے ہاتھ کے اندر بھی موبائل ہے، بیٹے کے ہاتھ کے اندر بھی موبائل ہے، عورت کے ہاتھ کے اندر بھی موبائل ہے، شوہر کے ہاتھ کے اندر بھی موبائل ہے. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سارے کے سارے موبائل دیکھ رہے ہیں. اور موبائل میں ہر وقت تلاوت نہیں سنی جا رہی ہے، موبائل میں ہر وقت تقریر نہیں سنی جا رہی ہے، موبائل میں ہر وقت نعتیں نہیں سنی جا رہی ہیں، بلکہ موبائل کے اندر بہت سارے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، بہت سارے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، بہت سارے ایپیسوڈ دیکھے جا رہے ہیں. اچھا بھائی، فلم تو حرام تھی، فلم تو حرام تھی، لیکن سیریل اور ڈرامے حلال ہو گئے کیا؟ فلم حرام کیوں تھی؟ فلم حرام اس لیے تھی، فلم کے اندر بھی ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے فلمیں دیکھی انہیں پتا ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم ہے لیکن سنا ہے میں نے کہ فلموں کے اندر بھی کہانی ایک درشائی جاتی ہے، ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ بڑی عبرتناک کہانی ہوتی ہے فلم کے اندر، لیکن فلم حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں عورتوں کی تصویریں آتی ہیں، عورتوں کی نیم برہنہ لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں، غیر محرم عورتوں کی تصویریں آتی ہیں. اس لیے فلم کا دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. ڈراموں کے اندر نہیں آتی ہے کیا؟ یہ جو اسلامک ڈرامے چل رہے ہیں، جو سیریل چل رہے ہیں، اور جو آپ پڑوسی ملک کے شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں، بھائی بھی دیکھتا ہے، بہن بھی دیکھتی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ایک ہی گھر کے اندر بڑے میاں بھی دیکھ رہے ہیں، جوان بھی دیکھ رہا ہے. یہ جائز ہو گئے کیا؟ ان کے اندر عورتیں نہیں آتی ہیں کیا؟ سارے ڈراموں کے اندر، ساری فلموں کے اندر، ساری کمیڈیوں کے اندر عورتیں آ رہی ہیں، نیم برہنہ لڑکیاں آ رہی ہیں، غیر محرم لڑکیاں آ رہی ہیں، اور شوق سے دیکھا جا رہا ہے. کہاں چلی گئی آپ کی وہ حیا؟ کہاں چلی گئی آپ کی وہ حیا؟ آپ کی آنکھوں کی وہ غیرت؟ آپ نے ساری غیرت کو بالائے طاق رکھ دیا. یاد رکھو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ آنکھیں اللہ نے بڑی پاکیزہ بنائی ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے بڑی پاکیزہ بنائی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اس بات کا حکم بھی دے دیا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے اگر آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، کسی غلط جگہ پر آپ نے نگاہ ڈالی ہے، آج تو ڈال لیجئے، کل قیامت کا جب دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنکھوں کے اندر شیشے کو پگھلا کر کے بھر دے گا، فرمائے گا کہ یہ وہ آنکھیں ہیں، یہ وہ عذاب ہے جن کی وجہ سے تم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھا. آنکھوں کی حفاظت تو چلی گئی،
ہاں ایک معاشرہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ایک پاکیزہ معاشرہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ صحابہ کرام بھی نوجوان تھے، ان کے سامنے بھی حسن و جمال والی لڑکیاں آتی تھی، لیکن انہیں قرآن کا ارشاد ان کے نظروں کے سامنے آ جاتا تھا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ صحابہ کرام کے سامنے کیسے کیسے امتحان آئے۔ ایک مرتبہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے جا رہے ہیں، شہروں پہ شہر فتح ہوتے جا رہے ہیں۔ رومیوں کو بڑی پریشانی ہوئی، یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ایسے اگر مسلمان فتح کرتے چلے گئے تو سارا علاقہ مسلمانوں کا ہو جائے گا، ہماری حکومت کے تختے الٹ جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ رومیوں کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو سب سے خوبصورت لڑکیاں ہیں ان کو ایسے باریک لباس کے اندر جن کے اندر سے سارا جسم جھلک رہا ہو، سارا جسم جھلک رہا ہو، ایسے باریک لباس میں لڑکیوں کو مسلمانوں کے سپاہیوں کے سامنے کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا جب لشکر نوجوانوں کا ان لڑکیوں کو دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ رومیوں نے اپنی خوبصورت، روم و فارس کے اندر بہترین اللہ نے اس نے جمال دیا ہے، بڑی خوبصورت لڑکیاں، رومیوں نے اپنی لڑکیوں کو روڈ کے کنارے پر کھڑا کر دیا، نیم مرہنہ لباس ہے، ایسا باریک لباس ہے جس باریک لباس کے اندر سے سارا بدن جھلک رہا ہے، بدن کے سارے اعضاء جھلک رہے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گزرنا ہے، سپہ سالار کو معلوم چلا کہ دشمنوں نے یہ چال چلی ہے، مسلمانوں کے لشکر کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو نوجوانوں کو بہکانے کے لیے یہ چال چلی ہے کہ نیم برہنہ لڑکیوں کو راستے پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ کمانڈر فوج کے سامنے آتا ہے اور ایک اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، کیا اعلان ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہو، تم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ہو۔ اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کو ڈاؤن کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ جب تمہارے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ صحابہ کرام کی فوج میں اعلان ہوتا ہے، ادھر نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کو اسی راستے سے گزر کے جانا ہے، اسی گلی سے گزر کر کے جانا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کو نیچا کیا، وہ لڑکیاں اپنے حسن پہ تماشا بنی ہوئی ہیں، وہ سوچ رہی ہیں کہ کون گزر رہا ہے، یہ انسان نہیں، یہ کوئی اور مخلوق گزر رہی ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں پہ تالا لگایا ہوا ہے۔ سارے صحابہ کرام کا لشکر گزر گیا، وہ لڑکیاں اپنے حسن پہ تماشا بن کے رہ گئی، وہ دل کے اندر حسرت لے کے رہ گئی، ایک بھی نوجوان نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، اگر کوئی خاتون برقعے کے اندر جا رہی ہے، جو بے برقع جا رہی ہے، اس پہ تو ہماری آنکھیں پڑی رہی ہیں، ہماری نگاہیں تو اس کو دیکھ ہی رہی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندی نیک خاتون برقعے کے اندر جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کی دل کی چاہت یہ ہوتی ہے، ہمارے نوجوان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے دیکھا جائے، پوری کوشش کرتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اور معاف کیجئے گا، صحابہ کرام سے تو غیروں کی بیٹیاں تک محفوظ تھیں، وہ یہودیوں کی لڑکیاں تھیں، وہ رومیوں کی لڑکیاں تھیں، صحابہ کرام نے ایک نگاہ اٹھا کر کے ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں سے اپنی بہنیں محفوظ نہیں ہیں، اپنی بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ عام طریقے سے نوجوانوں کا سسٹم کہاں ہوتا ہے؟ چچا زاد بہن کے ساتھ میں، مامو زاد بہن کے ساتھ میں، خالہ زاد بہن کے ساتھ میں، پھوپھی زاد بہن کے ساتھ میں، یہی تو چکر چلتا ہے نا۔ ارے سارے چکر جو آپ کے چل رہے ہیں وہ کہاں چلتے ہیں؟ زیادہ تر آپ دیکھیں گے محبت ہو رہی چچا زاد بہن کے ساتھ میں، پھوپھی زاد بہن کے ساتھ میں، خالہ زاد بہن کے ساتھ میں، مامو زاد بہن کے ساتھ میں۔ ارے میرے دوستو، یہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بہنیں آپ سے محفوظ نہیں ہیں، وہاں تو غیروں کی بیٹیاں آپ سے محفوظ تھیں۔ کہاں پہنچا دیا اپنے معاشرے؟
کہاں پہنچا دیا اپنے معاشرے کو. اور یہ صرف مردوں کی کمی نہیں ہے بلکہ بے حیائی کے کام کرنے میں ہماری مائیں بہنیں بھی آگے آگے رہتی ہیں. وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. انہیں بھی اپنے حسن کا اظہار کرنا ہے, انہیں بھی اپنے میک اپ کا اظہار کرنا ہے. دن بھر اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی تو چڑیل بن کر کے رہیں گی, بدن سے بدبو آ رہی ہوگی. اور کسی فنکشن میں جانا پڑ جائے, کسی پارٹی میں جانا پڑ جائے تو اتنا میک اپ کریں گی, اتنا میک اپ کریں گی کہ آئینہ بھی دیکھ کر کے پہچان نہ پائے کہ یہ وہی والی ہے, کوئی دوسری آ گئی ہے. اتنا میک اپ ہوتا ہے. میک اپ کرنا شریعت میں عورت کے لیے جائز ہے, لیکن کہاں جائز ہے؟ قرآن نے بتلایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. عورت میک اپ کرے, بناؤ سنگار کرے, عورت اپنے آپ کو سنوارے, لیکن اس کے میک اپ کا اظہار, اس کے بناؤ سنگار کا اظہار, اس کے حسن و جمال کا اظہار, اس کی خوبصورتی کا اظہار صرف اور صرف اس کے شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. شوہر کے سامنے تو نہیں ہوگا. اگر کہیں شادی میں جانا ہے تو میک اپ کا اظہار ہوگا, کسی پارٹی میں جانا ہے تو میک اپ کا اظہار ہوگا, حتیٰ کہ بازار میں خریداری کے لیے اگر جانا ہے تو میک اپ کر کے جائیں گے. یہ بے غیرتی ہے, بے حیائی ہے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, آپ جس میک اپ کا اظہار غیروں کے سامنے کر کے جا رہی ہیں, جس میک اپ کو غیر محرم مردوں کے سامنے جا رہی ہیں, یہ آپ کا اظہار آپ کے لیے کل قیامت میں وبال جان بن جائے گا. یہ وبال جان بن جائے گا. اور بس اسی پر نہیں اکتفا ہوتا ہے, بلکہ نہ جانے کتنی ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جو بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلتی ہیں. عام طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچی تو ابھی چھوٹی ہے, ابھی تو 10-12 سال کی ہوئی ہے, بغیر حجاب کے جا رہی, اس میں کیا کمی ہے؟ یاد رکھو زمانہ وہ نہیں ہے, خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے. زمانہ بد سے بدتر ہو چکا ہے. زمانے کے لوگ درندے بن چکے ہیں, زمانے کے لوگ بھیڑیا بن چکے ہیں. جب آپ کی بچی اپنے گھر سے بغیر حجاب کے نکلتی ہے, نہ جانے کتنے ہوس پرست نوجوانوں کی نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں. ہم نے معاشرے کو بے حیا بنایا ہوا ہے, ہمارے معاشرے سے حیا ختم ہو چکی ہے, ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں. ایک بات میں عام طریقے سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں آج تک اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی ہے. حالانکہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, کثرت سے درود بھی پڑھتے ہیں, پھر بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہو پائی ہے. یاد رکھو میرے دوستو, اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ان آنکھوں کا باحیا ہونا, ان کا پاک ہونا. ہمارے شیخ و مرشد حضرت پیر حافظ ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ ابھی نوجوانی کا ایام چل رہا ہے, نوجوان ہیں. میں نے حضرت کی زبانی خود ملیشیا میں سنا تھا, سال گزشتہ میں ملیشیا میں حضرت کے ساتھ میں تھا. حضرت نے خود اپنا بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 مرتبہ سے زائد حضور کی زیارت کرائی ہے. 100 مرتبہ سے زیادہ. ابھی نوجوان ہے, ابھی بڑھاپا نہیں شروع ہوا ہے, داڑھی کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے ہیں, ابھی سر کے بال سفید نہیں ہوئے ہیں. اس عمر میں اللہ نے 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرائی ہے. کیوں؟ حضرت نے وجہ بتلائی, فرمایا کہ میں نے بچپن سے اپنی نگاہ کو بہت محفوظ رکھا, میں نے بہت محفوظ رکھا. میں نے کبھی کسی غیر محرم لڑکی کو, کسی غیر محرم عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اللہ نے اس نگاہ کی پاکی کی برکت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوانی کے عالم میں 100 مرتبہ سے زیادہ حضور کی زیارت کرائی.
اگر یہ تمنا آپ کے دل میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر، یقیناً یہ تمنا ہر صاحب ایمان کے دل میں ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں آ جائیں، آپ کی زیارت ایک مرتبہ خواب میں ہو جائے، تو میری مائیں بہنیں بھی سنیں، میرے جوان بھی سنیں، میرے بزرگ حضرات بھی سنیں، سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو پاک کریے، اپنی آنکھوں کو پاک کریے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو پاک کیا تو یقیناً اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو خواب میں ضرور ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سراپا باحیا بنائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ کبھی کسی صحابی نے آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا ہے، نہ آپ کبھی کسی کو آنکھ بھر کے دیکھا کرتے تھے۔ آپ بڑے باحیا تھے، بہت باحیا تھے، اور حیا کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی بے حیا بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں سب بے حیائی کے اندر ملوث ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے سامنے بے حیائی کے کام کر رہی ہیں۔ ہماری بہن موبائل میں سیریل اور ڈرامہ دیکھ رہی بیٹھ کر کے، لیکن ہم اسے ٹوک نہیں رہے ہیں۔ ہماری لڑکی ہمارے سامنے موبائل کے اندر غلط تصویریں دیکھ رہی ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم مرد ہے، مرد اور مردوں کے لیے غیر محرم عورتیں ہیں۔ موبائل کے اندر ہمارا لڑکا دیکھ رہا ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بغیر پردے کے گھر کے باہر نکل رہی ہے، اور ہم اس پہ نکیر نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹوک نہیں رہے ہیں۔ اگر ایسی ہماری فطرت ہے تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بدبخت انسان ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام ہونے کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے آپ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی اب یہ حضرات جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تین بدبخت ایسے انسان ہیں، یہ دنیا کے کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بدبخت ملعون ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کون ہے وہ تین بدبخت انسان؟ سب سے پہلا ہے مدمن الخمر، وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب بھی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا شراب پی رہا ہے، فلاں کا بھائی شراب پی رہا ہے، فلاں کے خاندان میں فلاں آدمی شراب پی رہا ہے، اور شراب پی کر کے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ چونکہ میں دارالفتہ چلاتا ہوں، بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں، آئے دن یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں نے شراب پی رکھی تھی اور شراب کی حالت میں میں نے انگنت مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب آ کر کے رو رہے بیٹھ کر کے، طلاق اگر آپ نے شراب پینے کی حالت میں دی ہے تو طلاق پڑ گئی ہے، آپ کا گھر برباد ہو گیا ہے۔ کتنی عورتوں نے شکایت کی کہ مفتی صاحب ہمارا شوہر شراب پی کے آتا ہے، بے تحاشا مارتا ہے، بے پناہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے، کیوں؟ شوہر شراب پی رہا ہے، لڑکا شراب پی رہا ہے۔ یاد رکھو میرے دوست، میرے بھائیوں، شراب کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، شراب کوئی چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ام الخبائث سے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اور کتنا بڑا جرم ہے شراب پینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم یشرب یوم القیامہ، جس بندے نے دنیا میں شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ کے اندر ڈالا ہے۔ کان کھول کے سن لو میرے نوجوانوں، آج آپ بہت ساری ڈرنک استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے کے نام پر، پیپسی کے نام پر، بہت سارے مشروبات
मशरूबात को पीते हैं। आपको नहीं मालूम है इन मशरूबात में एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो शराब की किस्म में शुमार होती है। आप तो ड्रिंक पी रहे हैं, आप तो ठंडा पी रहे हैं, आप कोका कोला और पेप्सी पी रहे हैं, इनमें यहूदियों ने एक बड़ी मिकदार में अल्कोहल मिलाया हुआ होता है। और अल्कोहल शराब की एक किस्म होता है। हमारे यहाँ जो अल्कोहल बनता है वो अगरचे पाक है, लेकिन ब्रांडेड जो कंपनियां आती हैं, जो ड्रिंक बनकर के आती हैं और जो मशरूबात आपको दिए जा रहे हैं, इनमें एक बड़ी तादाद में अल्कोहल होता है जो शराब की ये किस्म है। सुनो शराब कितना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह के पैगंबर हम सब के आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन शरिबल खमरा फिद दुनिया लम यशरबु यौमल क़ियामा। जिस बंदे ने एक कतरा भी शराब दुनिया में पी है, कल क़यामत में अल्लाह उसे शराब की नेमत से महरूम कर देगा। बहुत सारे मतलब उलमाए किराम ने बयान किए हैं। एक मतलब ये भी है कि अगर बंदा शराब पीता था और दुनिया में तौबा भी कर ली है, उसने शराब का एक कतरा पिया है और दुनिया में तौबा कर ली कि अल्लाह मैं शराब से तौबा करता हूँ, और वो जन्नत में चला गया, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे शराब नहीं देगा। आप कहेंगे जन्नत में तो हर ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह उसके ज़हन और दिमाग से, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह उसके ज़हन और दिमाग से शराब को भुला देगा। जन्नत की जो पाकीज़ा शराब है, शराबे तहूरा, अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत से बंदे को महरूम रखेगा। अगर आपने शराब पी करके दुनिया में तौबा कर ली और जन्नत में चले भी गए, फिर भी वहां जाके शराब नहीं मिलेगी। इतना बड़ा जुर्म है शराब पीना। और क्यों ना हो मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यशरबु शारिबु हिना यशरबु हुवा मुमिन। जब बंदा शराब पीता है, शराब का एक कतरा अपने मुंह के अंदर डालता है, अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जोश में आ जाती है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों जाओ, इस बंदे ने नापाक कतरे को अपने मुंह के अंदर डाला है, इसके अंदर जो ईमान है उसे खींच लो जाकर के, निकाल दो जाकर के। चुनांचे बंदा जब शराब पीता है तो उस वक्त में वो ईमान की हालत में नहीं रहता। और अल्लाह को जलाल ये क्यों आ रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था और तुझे वहां ग़िज़ा की जरूरत थी, तुझे वहां खुराक की जरूरत थी, और तेरी ग़िज़ा वहां पर माँ के पेट में जमा हुआ गंदा खून थी, मैंने वहां गंदा खून तेरे मुंह के जरिए नहीं पहुंचाया था। तेरा मुंह इतना पाकीज़ा है, तेरी ज़बान इतनी पाकीज़ा है, जब माँ के पेट में तुझे खुराक की जरूरत थी, मैंने खुराक तुझे नाफ के जरिए पहुंचाई है, तेरे मुंह को गंदा नहीं किया है। तूने दुनिया में आकर के अपने मुंह को गंदा कर लिया है, इसका जुर्म यह है कि तेरे अंदर से ईमान को निकाल दिया जाता है। ला यशरबु शारिबु हिना यशरबु मुमिन। जब बंदा शराब पीता है तो ईमान बाकी नहीं रहता है। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई शराब की हालत में दुनिया से चला गया, शराब की हालत में दुनिया से चला गया, तो ईमान की हालत में नहीं मरेगा, कुफ्र की हालत में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म है, हमारे माशरे के अंदर आम होती जा रही है। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। उनमें सबसे पहला ये बदबख्त इंसान है जो शराब का आदी है। दूसरा वो बदबख्त इंसान जिसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है, वो है वलआक, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। जो बंदा अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला होता है, चाहे वो कितने भी रोजे रख ले, चाहे वो कितने भी नवाफिल पढ़ ले, चाहे वो कितने भी हज कर ले, चाहे वो कितनी भी तिलावत कर ले, चाहे वो कितनी भी इबादत कर ले, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर लगाया हुआ फतवा है, अल्लाह ने इसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया। ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप नाराजी के आलम में दुनिया से चले गए, सारे हज बेकार है, सारे उम्रे बेकार है, सारे सजदे बेकार है, सारे रोजे बेकार है, सारी तिलावत बेकार है, सारे जिक्र व अज़कार बेकार है। अगर माँ बाप दुनिया से नाराजी के आलम में चले गए। आज नौजवानों के अंदर ये मरज़ भी बहुत आम होता जा रहा है। माँ बाप की नाफरमानी करना, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर माँ बाप की नाफरमानी कर बैठते हैं।
माँ बाप को डांट देते हैं, माँ बाप के सामने चीख चिल्ला के बोलते हैं, माँ बाप के हुक्मों को पैरों के जरिए रौंद देते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हम तरीके से एक बात कहा करता हूँ, दुनिया में कोई भी नेमत आपके पास नहीं, अगर एक मर्तबा आपके पास से चली गई, आप दोबारा उसे हासिल कर सकते हो। आपके पास बेहतरीन मकान था, मकान टूट गया, दोबारा बना सकते हो। आपके पास बेहतरीन लग्जरी गाड़ी थी, गाड़ी आपकी चली गई, दूसरी खरीद सकते हो। आपका बेहतरीन कारोबार था, ठप हो गया, आप दूसरा कारोबार शुरू कर सकते हो। आपके पास आपकी बड़ी चाहने वाली बीवी थी, उसका इंतकाल हो गया, दूसरी शादी करके दूसरी बीवी ला सकते हो। आपकी औलाद थी, इंतकाल कर गई, अल्लाह आपको दूसरी औलाद दे सकता है। दुनिया की जितनी नेमतें हैं, दुनिया की जितनी दौलतें हैं, अगर आपके हाथ से एक मर्तबा चली जाए तो आप दोबारा उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कान खोल के सुनो, अगर माँ बाप की नेमत आपके हाथ से चली गई, एक मर्तबा माँ बाप दुनिया से चले गए, आप लाख कोशिश करते रहो, ये नेमत आपको दोबारा मिलने वाली नहीं। दुनिया के मर्द लाख आपसे कहते रहे मैं तुम्हारे बाप के दर्जे में हूँ, लेकिन कोई बाप का प्यार नहीं दे सकता है। दुनिया की सारी औरतें आपके सामने झूठ बोलती रहे कि मैं तुम्हारी माँ के दर्जे में हूँ, मैं तुम्हें अपने माँ जैसा मानूंगी, औलाद जैसा मानूंगी। नहीं 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 नहीं, माँ बाप का जो प्यार होता है वो अलग ही होता है, माँ बाप की जो मोहब्बत होती है वो अलग ही होती है। न कोई इंसान बाप का प्यार दे सकता है, न कोई मर्द बाप का प्यार दे सकता है, और न कोई औरत माँ का दुलार दे सकती है। माँ का प्यार अलग है, माँ का दुलार अलग है, माँ की मोहब्बत अलग है, माँ की शफकत अलग है। दुनिया की सारी औरतें मिलकर के माँ का प्यार नहीं दे सकती। और एक अजीब बात है, दुनिया में जितनी मोहब्बतें होती हैं, हर एक के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आपसे मोहब्बत है, मकसद खत्म, मोहब्बत खत्म, मकसद खत्म, मोहब्बत खत्म। बीवी आपसे प्यार कर रही है, क्यों? आप बीवी के नाज़ और नखरे उठा रहे हो, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हो। वो कपड़ा मांगती है, आप कपड़ा ला के दे रहे हो। वो सामान मांगती है, आप सामान ला के दे रहे हो। वो जेवर मांगती है, आप जेवर ला के दे रहे हो। आप उसके सारे नाज़ और नखरे उठा रहे हो। बीवी आपसे मोहब्बत कर रही है, आप बीवी को मारना शुरू कर दीजिए, बीवी के नाज़ और नखरे उठाना शुरू कर दीजिए, बीवी को परेशान करना शुरू कर दीजिए, तलाक लेके मैके बैठ जाएगी, तलाक लेके मैके चली जाएगी। आपका भाई आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन जरा भाई के हक को मार के देखिए, भाई की जो जमीन है उसे हड़प करके देखिए, भाई का कोई हक है उसे लेकर के देखिए। भाई आपका चेहरा देखना गवारा नहीं करेगा। आपकी औलाद आपके लिए फर्श राह बनी हुई है, आपसे बड़ी प्यार करती है, लेकिन औलाद पे सख्ती करना शुरू कर दीजिए, औलाद को डांटना डपटना शुरू कर दीजिए, उल्टे सर आपको गालियां देगी, औलाद आपसे रिश्ता तोड़ लेगी। दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं, अगर थोड़ी अनबन हो जाती है, वो सारे मोहब्बत के शाखसाने टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन याद रखो, माँ बाप की मोहब्बत ऐसी है जिसके पीछे कोई मकसद नहीं है। आपने बहुत परेशान किया बाप को, बहुत परेशान किया माँ को, जिंदगी भर सताया माँ बाप को, लेकिन एक मर्तबा आपको एहसास पैदा हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। जाकर के बाप के पैर पकड़ लिया आपने, जाके माँ के पैरों को आपने पकड़ लिया, अब्बा जान गलती हो गई, अम्मा जान गलती हो गई। ये माँ बाप का कलेजा ऐसा है, माँ बाप का दिल ऐसा है, वो तुमको अपने सीने से लगा लेंगे, अपने कलेजे से चिपटा लेंगे। बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़ जाओ। ये माँ बाप की मोहब्बत है, दुनिया में कोई ऐसी मोहब्बत नहीं होती। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौजवान जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है और 4 पैसे कमाना शुरू कर देता है, 2 कौड़ियां उसकी जेब में आना शुरू होती है, अपने बाप के सामने सरतान के खड़ा हो जाता है और बाप से बड़े बुलंद आवाज के साथ कहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने क्या बनाया हमारे लिए। अरे बदबख्त इंसान, तुझे पैदा करके बड़ा कर दिया, इससे बड़ा एहसान तेरे ऊपर कोई और हो ही नहीं सकता है। तेरी परवरिश की, तेरी देखभाल की, तेरी निगहबानी की, इससे बड़ा एहसान कोई हो ही नहीं सकता है। माँ बाप का इतना बड़ा एहसान है कि आप जिंदगी भर उसे अदा नहीं कर सकते। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा हो रहा है, शादी होकर के आई,
لڑکا بڑا فرما بردار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہو کر کے آئی اور بیگم صاحبہ گھر کے اندر آئی اور بیگم صاحبہ نے کان کے پاس جا کر کے آپ کو بھرنا شروع کیا، ایک دن کان اتنے لبریز ہو جاتے ہیں کہ بندہ ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بات سوچو، یہ جو بیگم صاحبہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں، جمعہ 4 دن ہوئے کو آئے ہوئے، آپ ان کی محبت میں اتنا مغلوب ہو گئے، اتنا مغلوب ہو گئے کہ جن ماں باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جن ماں باپ نے آپ کو ہر قدم پہ اٹھایا ہے، جن ماں باپ نے آپ کو ہر قدم پہ سہارا دیا ہے، ان ماں باپ سے رشتہ توڑ کے الگ مکان بنا کے رہنے کی سوچتے ہو؟ ان ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر کے الگ چولہا جلانے کی سوچتے ہو؟ آپ یہ سوچتے ہو ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ ریٹائر ہو گئے ہیں، انہیں الگ کر دیا جائے، ہم اپنی بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے؟ ہنسی خوشی زندگی نہیں، آپ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کریں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، ہماری بہو بیٹیاں بھی سنیں، اگر وہ کسی کے گھر میں جا رہی ہیں، ہرگز جا کر کے اس گھر کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، وہ یہ سمجھ کر کے جائیں کہ میں اپنے ماں باپ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، ابھی میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے شوہر کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں۔ سارے آپس میں جو آج جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے تو اسی بنیاد پر ہیں۔ جو بہو آئی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سارا کا سارا حق میرا ہے اس لڑکے کے اوپر، جس ماں نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے، جس باپ نے تربیت کی اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں، بہو کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے حقوق کو پامال کیا جائے، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کے حق کو ضرور ادا کیا جائے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو بری لگ جاتی ہے، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے مزاج کو بچوں والا بنا دیا ہے۔ سورہ یاسین کو اٹھائیے اور پڑھ کے دیکھیے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ فرماتا ہے جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں بڑھاپے کے عالم کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کی پیدائش کو الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جو مزاج بچپن کے اندر تھا وہی مزاج دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ تھوڑا چڑچڑ کر رہے ہیں، ماں باپ تھوڑا تم سے ضد کر رہے ہیں، بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کبھی آپ کو برانگیختہ نہیں ہونا چاہیے، مزاج کو نہیں بدلنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطبات کے اندر بڑا عجیب بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، دیوار پہ آ کر کے کوا بیٹھ گیا۔ بوڑھے باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے دوبارہ پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے کا تھوڑا لہجہ بدل گیا، ابا جان ابھی تو بتایا کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے کا مزاج بالکل بدل گیا، اس کے تیور بدل گئے۔ ابا جان کیوں ہمارا دماغ خراب کر رکھا ہے؟ کیوں بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ بتا تو دیا ہے کہ کوا بیٹھا ہے۔ باپ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے چوتھی بار سوال کیا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اوہ نوجوان آپے سے باہر ہو گیا، سارے جذبات کھو دیے۔ ابا تم پاگل ہو چکے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہارے پاس صرف ایک ہی رٹ ہے، کتنی بار بتائیں گے یہ کوا ہے؟ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے گھر کے کمرے میں چلے جاؤ، ہمارا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہمارے دماغ کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بیٹے نے ہزار سلاوتیں باپ کو سنا دی۔ باپ چپکے سے اٹھا، کمرے کے اندر گیا، ایک بوسیدہ سی پرانی سی ڈائری اٹھا کے لایا، ڈائری کے صفحات کو کھولا اور کہا بیٹا ذرا یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹے نے پڑھا کہ آج فلاں فلاں تاریخ ہے، میرا یہ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا ہے اور دیوار پہ آ کر کے کوا بیٹھ گیا۔ میرے اس چھوٹے بیٹے نے 25 مرتبہ مجھ سے معلوم کیا ابا جان دیوار پہ کیا ہے؟ میں
نے 25 مرتبہ بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی شفقت کے ساتھ یہ جواب دیا, بیٹا کوا ہے. باپ نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو نے 25 مرتبہ وہی سوال کیا, نہ میرے چہرے کا رنگ بدلا, نہ میرا لہجہ بدلا, نہ میرا انداز بدلا, میں نے بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی شفقت کے ساتھ جواب دیا, بیٹا کوا ہے, بیٹا کوا ہے, بیٹا کوا ہے. آج میں نے 4 مرتبہ تجھ سے معلوم کر لیا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹا ہے. تیرا انداز بدل گیا, تیرا لہجہ بدل گیا, تیرے ساری چیزیں بدل گئی. یہ فرق ہوتا ہے باپ اور بیٹے میں. یاد رکھو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آج جس چڑچڑے پن کے مزاج کی وجہ سے ہم لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, ماں باپ کے اوپر سخت تیور اختیار کرتے ہیں, اس سے زیادہ چڑچڑا مزاج, اس سے زیادہ ایسی باتیں ماں باپ بچپن میں آپ کی برداشت کر کے آ چکے ہیں. اور ایک بہت بیہودہ زبان جو عام طریقے سے آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور خاص طریقے سے گھر آئی ہوئی بہویں استعمال کرتی ہیں. باپ اگر بوڑھا ہے تو اسے بڈھا کہیں گے, بڈھا بڑھیا. اللہ نے بڈھا بوڑھا بنایا, تم کو بھی بڈھا بوڑھی بولنا پڑا. پریشان مت ہو, بڑی حقارت کے ساتھ میں بڈھا کچھ نہیں کرتا ہے, بڑھیا کچھ نہیں کرتی ہے. ارے آج تیرے پاس جوانی ہے, آج تجھے اپنی جوانی پر ناز ہے, کل یہی وقت تیرے سامنے آئے گا, تیری بہو تیرے منہ کے سامنے کہے گی یہ بڑھیا کچھ نہیں کرتی ہے, تیرا بیٹا تیرے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا یہ بڑھا کچھ نہیں کرتا ہے. یہ ایک بیہودہ زبان ہے. ماں باپ کا احترام شریعت نے بڈھا بڑھیا کے ذریعے نہیں سکھلایا ہے. ماں باپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے, اتنا بڑا درجہ دیا ہے, جہاں اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے وہی ماں باپ کا ذکر کیا. قرآن نے اس لیے تو کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ اگر بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہا کرو, انہیں جھڑکو مت. تو بہرحال میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوسرا بدبخت انسان وہ ہے جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, چاہے کتنا بڑا متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, نمازی بن جائے, حج کرنے والا بن جائے, روزہ رکھنے والا بن جائے, تلاوت کرنے والا بن جائے, ذکر و اذکار کرنے والا بن جائے, لیکن اگر ماں باپ دنیا سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تیسرا وہ بدبخت انسان جس پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہے, وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث. وہ بدبخت انسان, وہ دیوس انسان جو اپنے گھر میں بے حیائی کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, جو اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ ہماری بیٹی بغیر حجاب کے جا رہی ہے, جو دیکھ رہا ہے کہ ہماری بیوی بغیر دوپٹے کے ٹہل رہی ہے, جو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں سیریل دیکھے جا رہے ہیں, جو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں فحش ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, جو دیکھ رہا ہے کہ ہماری عورتیں میک اپ کر کے غیروں کی مجلسوں میں جا رہی ہیں, جو دیکھ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں ہماری عورتیں بے حجابانہ ٹہل رہی ہیں, اور پھر بھی اس پہ نکیر نہیں کرتا ہے, ٹوکتا نہیں ہے, تو فرمایا یہ دیوس ہے, دیوس. اور دیوس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے, یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بے غیرتی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم کھڑے کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر ایک رسم ہوتی ہے, ہماری طرف اس کو سلامی بولتے ہیں, اور آپ کے ہاں شاید کیا بولتے ہیں, کلیوہ, لاکاور بولتے ہیں, کلیوہ بولتے ہیں. معلوم ہے کیا یہ کیا ہے؟ جب کلیوہ کے لیے دولہا گھر میں آتا ہے, لاکاور کے لیے دولہا گھر میں آتا ہے, تو کبھی بھی تنہا نہیں آتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ میں 2-4 گنڈے قسم کے لڑکے آتے ہیں. وہ پہلے سے کہہ رکھتا ہے بھائی اندر چلنا ہے, اندر سالیاں بھی ہیں, چھالیاں بھی ہیں, تالیاں بھی ہیں, اندر سارا انتظام ہے. میں تو دولہا ہوں, میں کچھ نہیں بولوں گا, میدان تمہیں سنبھالنا ہے. وہ 2-4 لفنگے قسم کے لڑکے, 2-4 گنڈے قسم کے لڑکے آپ کے گھر میں آ رہے ہیں, اور گھر کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری نوجوان بیٹیاں ان لفنگوں کے سامنے جا کر کے, ان گنڈوں کے سامنے جا کر کے فحش ہنسی مذاق کر رہی ہیں, اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا رہی ہیں.
اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. باپ کھڑے کھڑے بے غیرت بن کر کے دیکھ رہا ہے, ہنس رہا ہے. بھائی کھڑے کھڑے بے غیرت بن کے دیکھ رہا ہے, ہنس رہا ہے. چچا ہنس رہا ہے. گھر کی بہو بیٹیاں, گھر کی نوجوان لڑکیاں ان غنڈوں کے ساتھ میں, ان لفنگوں کے ساتھ میں, ان غیر محرم لڑکوں کے سامنے بے حجابانہ اپنے چہروں کو کھول کر کے اپنے میک اپ کا اظہار کر کے کھڑی ہوئی ہے. باپ بے غیرت بن کے کھڑا ہوا ہنس رہا ہے, بھائی بے غیرت بن کے کھڑا ہوا ہنس رہا ہے, چچا بے غیرت بن کے کھڑا ہوا ہنس رہا ہے, کوئی ٹوک نہیں رہا ہے. یاد رکھو یہ سب دیوس کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. یہ دیوس لوگ ہیں. بہت ساری رسومات ہوتی ہیں. اب تو ہمارے علاقے کے اندر ایک رسم شروع ہو گئی ہے, مہندی کی رسم. لڑکے والوں کے یہاں بھی ہوتی ہے اور لڑکی والوں کے یہاں بھی ہوتی ہے. لڑکے والوں کے یہاں شاید گھٹن ہوتا ہے اور لڑکی والوں کے یہاں مہندی ہوتی ہے. لڑکے کو گھٹن کون لگاتا ہے؟ ایک تو جس دن مہندی کی رسم ہوتی ہے ایک عجیب طریقہ بنا رکھا ہے, ساری لڑکیاں پیلے کپڑے پہنے گی. ساری لڑکیاں ایسا لگتا ہے سب مریض ہو گئی ہیں, سب بیمار ہو گئی. اور اس کے بعد دولہے کے لڑکے کے اونٹن ملنے کے لیے اس کی بھاوجیں ہوتی ہیں, جو اس کی بھاوجیں ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ اس کی کوئی قریبی بہنیں ہوتی ہیں, وہ نوجوان لڑکے کے جسم میں اپنے ہاتھوں سے اونٹن ملتی ہیں جو اس کے لیے غیر محرم ہے. شوہر اجازت دیتا ہے, وہ کہتی بھائی میں تو فلاں کی بھابی ہوں, مجھے تو اونٹن ملنا ہے. شوہر بھی کہہ رہا ہاں تم تو اس کی دیورانی ہو, تم اس کی جٹھانی ہو, تم جاؤ اس کے اونٹن ملو جا کر کے. یہ بے غیرت شوہر اپنی بیوی کو بھیجتا ہے اس نوجوان لڑکے کے جسم میں ہاتھ لگانے کے لیے, اس نوجوان جس لڑکے کے جسم میں اونٹن ملنے کے لیے. وہ نوجوان ہے, فرشتہ نہیں انسان ہے. جب آپ کا نرم نازک ہاتھ اس کے جسم پہ لگ رہا ہے تو اس کے جسم میں کیا پیدا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا, آپ نے اپنی بہو کو بھیج دیا, آپ نے اپنی بیوی کو بھیج دیا. کہاں پہنچا دیا معاشرے کو آپ نے, کہاں پہنچا دیا. کتنی بے حیائی اور کریں گے آپ, کس بے حیائی کے غار میں ڈالیں گے معاشرے کو آپ. معاشرے کو بے حیا بنا دیا ہے اور ہم کھڑے کھڑے ہنستے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے. یاد رکھو اگر ہم یہ سارے کام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ٹوک نہیں رہے ہیں, نکیر نہیں کر رہے ہیں, تو ہم دیوس ہیں. دیوس, اور دیوس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. اس لیے میرے دوست, میرے بھائیوں, میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, شاید میں نے جو وقت دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ لے لیا ہے. یہ درد دل تھا جو آپ کو سنایا. میں دیکھ رہا ہوں معاشرہ کس طریقے سے بے حیا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نوجوان کس طریقے سے بے حیا ہو رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں بوڑھے کس طریقے سے بے حیا ہو رہے ہیں. آج کل بوڑھوں کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے, عمر ہو گئی ہے, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے نہ جانے کیا سے کیا دیکھتے جا رہے ہیں. اگر بہت نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے, دنیا کی خرافات نہیں دیکھتا ہے, کوئی سیریل نہیں دیکھتا ہے, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا ہے, کوئی ایپیسوڈ نہیں دیکھتا ہے, کوئی فلم نہیں دیکھتا ہے, تو کم سے کم موبائل کے اندر وہ نیوز سنتا ہے, نیوز خبر. اور نیوز دینے والی, خبر دینے والی کون ہوتی ہے؟ جنت کی حوریں ہیں, پاکیزہ. نیوز دینے والی, خبر دینے والی عام طریقے سے بے حجاب لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے میاں بڑے پرہیزگار ہیں, نماز کے پابند ہیں, روزے کے پابند ہیں, زکوٰۃ کے پابند ہیں, حج کر کے آئے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے موبائل کے اندر, کوئی خرافات نہیں دیکھتے, نیوز دیکھتے ہیں. نیوز دیکھنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اور نیوز اگر آپ کو سننا ہی تو اخبار کے ذریعے سنیے یا ریڈیو کے ذریعے سنیے. پرانے زمانے کے اندر ریڈیو چلا کرتا تھا, بڑی شاندار چیز تھی, نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی چہرہ ہے, نہ کوئی غیر محرم ہے. آج تو ساری چیزیں سامنے آ گئی. اے مسلمانوں, اللہ کے پیغمبر نے بہت پاکیزہ معاشرہ آپ کو دیا, انتہائی صالح معاشرہ دیا تھا آپ کو. اسی معاشرے کی طرف پلٹ کے دوبارہ واپس جاؤ. یہ جو بے حیائی کے کام دن رات کر رہے ہو, خاص طریقے سے موبائل کے ذریعے
جو بے حیائی کے کام انجام دے رہے ہو اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میری ماں اور بہنوں آپ بھی غور سے سنو، جس بے حیائی کے دلدل میں آپ دھس رہی ہو، جس بے حیائی کی آگ میں آپ جل رہی ہو، یاد رکھو عمر بہت کم ہے، زندگی بہت کم ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، ساری چیزیں جا کر کے قبر میں آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، میدان محشر میں ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گی، کیا منہ دکھاؤ گی؟ آج تو بن سمر کے چلی جاتی ہو، آج تو میک اپ کر کے چلی جاتی ہو، آج تو بن ٹھن کے چلی جاتی ہو، بتاؤ کل اللہ کے سامنے جب تمہارے جسموں سے سارا گوشت نکال دیا جائے گا اور تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیا کرو گی وہاں پر؟ میرے دوست، میرے بھائیوں، اس معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، صالح بناؤ، بحیا بناؤ، ایسا بحیا بناؤ کہ ہماری نگاہوں کے ذریعے کسی بھی غیر محرم کی طرف نگاہ کبھی نہ اٹھے، ہم کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔